ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت پر تھوڑا سا نظر کریں، جو واقعہ سورہ یوسف میں آیا ہے کہ آپ پر ایک تہمت لگی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی صفائی کے لیے مختلف شہادتیں عطا فرمائیں۔ ایک بچے نے شہادت دی، عزیز مصر نے آپ کے حق میں شہادت دی، یہ کہتے ہوئے یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ پھر جو عورتیں تھیں، زنان مصر تھیں، انہوں نے یہ آپ کے حق میں دی کہ زلیخا نے زیادتی کی ہے، اور یوسف علیہ السلام تو پاک دامن ہی تھے۔ اور پھر خود اس مدعیہ نے اقرار کیا کہ میں نے زیادتی کی ہے، الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شہادت دی، برات کی۔ تو اتنی گواہیاں آپ پر گزری، آپ کے حق میں گزری، اور پھر یہ کہ آپ تھے بھی ماشاءاللہ حسب اور نسب کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اونچے درجے کے انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری حسن سے بھی نوازا تھا، اور نسب یہ تھا کہ آپ کے نسب جیسا کسی دوسرے نبی کا نسب نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ 4 نسلیں آپ کی نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نبی اللہ، بن یعقوب علیہ السلام نبی اللہ، بن اسحاق علیہ السلام نبی اللہ، بن ابراہیم خلیل اللہ نبی اللہ علیہ السلام۔ 4 پشتیں آپ کی نبی ہیں۔ اتنی فضیلتوں کے باوجود، اتنی براعتوں کے باوجود آپ کہتے کیا ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ میں اپنے آپ کو اپنی برات کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ میرا نفس فی نفسی ہی تو خواہش برائی کا حکم دینے والا تھا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر رحم فرمایا اور گناہ کو مجھ سے پھیر دیا، گناہ کو مجھ سے اللہ نے پھیر دیا، کیونکہ اللہ نے انبیاء کی عصمت کو محفوظ رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نفس اگر بگڑا ہوا ہے تو یہ امارہ ہے، برائی کا حکم دینے والا ہے، اور اس کی برائی سب برائیوں سے بڑی ہے، اس لیے کہ اس کی برائی یہ ہے کہ یہ الوہیت کا مستقل دعوے دار ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں شریک ہو جاؤں، یہ شریک نہیں بننا چاہتا، بلکہ یہ اپنے الوہیت میں رب کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اتنا بڑا ظالم ہے اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے عارفوں نے اس کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نفس مارا کم طرز فرعون نیز لیک اورا عون مارا عون نیز، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں، اس کو طاقت مل گئی، اس لیے اس نے دعویٰ کر دیا مجھے طاقت نہیں ملی۔ یہ ماز شیر نہیں، یہ اس کی بھی دلیل ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھیجا رسول، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول، عظیم الشان رسول، جیسا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف رسول۔ حضرت استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر رکھا کہ تمہاری طرف ہم نے بھیجا ایک رسول جیسا فرعون کی طرف بھیجا رسول، تو موسیٰ کی جگہ محمد اس امت کو ملے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی جگہ پر رکھا علی نبینا وعلیہ الصلوات والسلام، اور فرعون کی جگہ پر ہم کو رکھا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کی اطاعت نہ ہو، علم وحی سے نفس فیض یاب نہ ہو، تو ہر نفس فرعون ہے، یاد رکھیں، اور اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، دیکھ لیجیے، انا ولا غیری کا دعویٰ ہے اس کا۔ لیکن یہی نفس جب کسی اللہ والے کے
کسی نبی کے غلام کے ذریعے سے سدھرتا ہے اور سنورتا ہے تو یہ مختلف درجات سے ہوتا ہوا نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ نفس لوامہ، جیسا کہ حضرت ابھی ارشاد فرما رہے تھے، نفس لوامہ کی قسم اللہ نے کھائی، بے شک کھائی، کہ وہ ندامت کی طرف لے جاتا ہے آدمی کو، وہ ندامت دیتا ہے، اور گناہ سرزد ہو جائے تو وہ ملامت کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو بار بار توبہ کی وجہ سے کرتے اور مجاہدہ کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نفس ہتھیار ڈال دیتا ہے، پھر اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر مطمئنہ کا خطاب ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مطمئنہ کا خطاب ملتا ہے۔ اور مطمئنہ کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے مطمئن ہو گیا، جیسے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان فرما رہے تھے حضرت، کہ مولانا رشید احمد سے جب پوچھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بیعت سے پہلے آپ کی کیا کیفیت تھی، بیعت کے بعد کیا کیفیت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بیعت سے پہلے مجھے نصوصات شرعیہ میں تعارض نظر آتا تھا، شروحات اور غور و فکر کے بعد تعارض کو دور کرنا پڑتا تھا، لیکن بیعت ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ مجھے نصوص شرعیہ میں تعارض نہیں نظر آتا، خود بخود تعارض دور ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ خاصیت ہے جس کے باطن کی صفائی اللہ پاک نے کر دی ہو، وہ علماء کے اختلاف میں ہر ایک کے اختلاف کا محل اس کو خود بخود محسوس ہو جاتا ہے، اور ایک اتفاق کی شکل اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے اور وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو خانقاہ کے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی وہ ہر ایک کے ہوتے ہیں، یعنی اہل حق کی جماعتیں جو آپس میں باہم مختلف شعبوں کے اندر تقسیم ہوئی ہوں، لیکن اللہ والوں کے پاس جب آتی ہیں تو وہ سب وہاں یکسانیت محسوس کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے دل میں ایک وسعت اور فراست ایسی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں کہ ہر ایک کو اختلاف کو اپنے محل پر وہ رکھتے ہیں۔